کیا آپ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ تو آئیے آج آپ کو رسول اللہ کی زندگی کے تمام حالات و واقعات سے آگاہ کریں گے۔ رسول اللہ کی پیدائش 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ قریش کی شاخ بنی ہاشم سے تھا، جو عزت و وقار میں نمایاں حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے بھی آپ کے بچپن میں ہی وفات پائی۔ اس کے بعد آپ کی پرورش پہلے آپ کے دادا عبد المطلب اور پھر چچا ابو طالب نے کی۔ آپ کا بچپن سادگی، ایمانداری اور سچائی سے بھرپور تھا، اور آپ بچپن ہی سے غور و فکر اور عبادت میں دلچسپی رکھتے تھے۔ جوانی میں اپنے تجارت کو اپنایا اور ایمانداری و سچائی کی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ کو الصادق، سچا اور امین، امانت دار کہنے لگے۔ اپنی دیانت داری اور بہترین اخلاق کی وجہ سے عرب کے مشہور تاجر خاندان کی خاتون حضرت خدیجہ کا اعتماد حاصل کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا اور اپنے ان سے شادی کر لی۔ حضرت خدیجہ نہ صرف آپ کی بہترین شریعت کے حیات تھیں بلکہ آپ کی سب سے بڑی مددگار بھی ثابت ہوئیں۔ دوستو، 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول عبادت اور غور و فکر کے لیے اکثر غاری حرا میں جایا کرتے تھے، جو مکہ کے قریب جبل نور میں واقع تھا۔ ایک دن جب آپ غاری حرا میں مصروفی عبادت تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پہلا پیغام لے کر آئے۔ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ لمحہ آپ کے لیے ایک بڑی تبدیلی کا آغاز تھا۔ دوستو، آپ گھبرا کر گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ اس کے بعد آپ کے قریبی ساتھیوں میں حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت زید بن حارثہ اور دیگر کئی افراد ایمان لے آئے۔ ابتدا میں اسلام کی دعوت خفیہ رکھی گئی، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے اپنے کھل کر تبلیغ شروع کی۔ جیسے ہی اپنے توحید کا پیغام عام کیا، قریش کے سردار آپ کے خلاف ہو گئے کیونکہ وہ اپنے بتوں کی پرستش چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ مکہ میں اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے قریش کے سرداروں نے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، ان پر ظلم و ستم کیے اور کئی صحابہ کو شہید بھی کر دیا۔ حضرت بلال، حضرت عمار اور ان کے والدین کو سخت سزائیں دی گئیں۔ حضرت خباب کو آگ پر لٹایا گیا اور دیگر کئی صحابہ پر بے پناہ تشدد کیا گیا۔ رسول اللہ پر بھی کوڑے پھینکے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور گالیاں دی گئیں، لیکن اپنے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ قریش کے سرداروں نے آپ کو جھوٹا، جادوگر اور دیوانہ کہا، لیکن اپنے اللہ کے حکم سے پیغامی حق پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اپنے مسلمانوں کو حبشہ، موجودہ ایتھوپیا سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، جہاں نجاشی بادشاہ نے انہیں پناہ دی۔ دوسری طرف مکہ میں قریش نے آپ اور آپ کے خاندان پر 3 سال تک سماجی بائیکاٹ مسلط کر دیا، جس میں مسلمانوں کو کھانے پینے کی اشیاء تک سے محروم کر دیا گیا۔ سن 620 عیسوی میں رسول اللہ کو 2 بڑے صدمے پہنچے۔ پہلے آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، جو آپ کے سب سے بڑے حمایتی تھے، اور پھر حضرت خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، جس میں آپ کو بیت المقدس، مسجد اقصی اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر میں اپنے جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد اپنے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے تھے اور انہوں نے آپ کی قیادت قبول کر لی تھی۔ قریش نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ کے حکم سے آپ حضرت ابوبکر کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گئے اور 3 دن تک غاری ثور میں پناہ لی۔ پھر آپ مدینہ پہنچے، جہاں لوگوں نے والہانہ استقبال کیا۔ مدینہ میں رسول اللہ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جہاں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ اپنے مسجد نبوی تعمیر کی اور وہاں دین اسلام کی تعلیمات کو عام کیا۔ مدینہ میں اسلام کو تیزی سے فروغ ملا،
लेकिन कुरैश ने मदीना पर हमला करने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। सन 624 ईस्वी में ग़ज़वाए बदर पेश आया, जिसमें 313 मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से 1000 मुशरिकीन को शिकस्त दी। इसके बाद 625 ईस्वी में ग़ज़वाए उहद हुआ, जिसमें मुसलमानों को कुछ नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें साबित कदम रखा। फिर 627 ईस्वी में ग़ज़वा खंदक पेश आया, जिसमें मुसलमानों ने मदीना के गिर्द खंदक खोद कर दुश्मन को शिकस्त दी। इसी दौरान कई कबाइल इस्लाम कबूल करने लगे और इस्लामी रियासत मजबूत होती गई। 630 ईस्वी में अल्लाह के हबीब 10,000 सहाबा के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए। कुरैश ने जब ये देखा कि इतनी बड़ी फौज के सामने वो कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने हथियार डाल दिए। मक्का बगैर जंग के फतह हुआ और अपने अपने दुश्मनों को मुआफ़ करते हुए फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, तुम सब आज़ाद हो। इस अजीम इखलाकी रवैये ने कई लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया और पूरा मक्का इस्लाम के ज़ेरे साया आ गया। 2 साल बाद 632 ईस्वी में अपने हज्जातु अलविदा अदा किया, जिसमें 1 लाख से ज़ायद मुसलमान शरीक हुए। वहाँ आपने अपना तारीख़ी खुतबा दिया, जिसमें इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर जोर दिया और फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। इसी साल 12 रबीउल अव्वल को अब का विसाल हो गया और अब को मस्जिद नबवी मदीना में दफन किया गया। रसूल अल्लाह की सीरत क़यामत तक इंसानियत के लिए मशल रहा है। अब की तालीमात अमन, अदल, रहम दिली और भाईचारे पर मबनी है। अपने एक बिखरी हुई कौम को एक उम्मत में तब्दील किया और दुनिया को तौहीद, उख़ुवत, इंसाफ और मोहब्बत का पैगाम दिया। आज भी अगर कोई कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो इसे आपकी सीरत से सीखना होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।